اولاد کا جب تعلق ماں باپ کے ساتھ جڑتا ہے تو اولاد کے بھی بہت سارے حقوق ذکر کیے گئے. پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک اور صالح ماں کا انتخاب کرے. اللہ اکبر. یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. اللہ ہمیں تو فکر تب ہوتی ہے کہ جب ہمارے گود میں بچہ آ جاتا ہے. بہت پیاری بات ہے. لیکن فرمایا کہ اچھی صالح ماں کا انتخاب اولاد کے حقوق میں سے بنیادی حق ہے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں کو عورت کے انتخاب میں مقدم رکھنے کا حکم دیا اس میں دین، مال، حسن، نسب، اور ان 4 میں سے جسے پیورٹی دی گئی وہ دین ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر وہ عورت جو آپ اپنے گھر میں اپنی زوجہ بنا کر لے کر آ رہے ہیں یا آپ کے ماں باپ اپنی بہو بنا کر لے کر آ رہے ہیں، یہ دیکھا جائے کہ وہ دین میں کتنی پختہ ہے، وہ عقائد میں کتنی راسخ ہے، وہ کس تربیت کو آپ کے گھر میں لے کر آ رہی ہے. اگر وہ اپنے ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی نسلوں میں بھی کوئی بڑا نام پیدا ہونے والا ہے. اور جب ہم یہ اولاد کے حقوق کا یہ بنیادی حق سامنے رکھتے ہیں تو پھر اگلی جو منازل ہے نا وہ آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اور بات جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے وہ یہ کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچے کی جو تربیت ہے یہ اس کی دنیا میں آنے کے بعد ہے. لیکن ہمارے صوفیاء نے کہا کہ اس کی تربیت کا آغاز اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب وہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. سبحان. جیم اور نون یہ مادہ اوریجن کہیں بھی آپ کو نظر آئے گا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی چیز. جی. اسی وجہ سے جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا. واہ واہ. تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں. تو جنین اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. 3 پردوں میں اللہ رب العزت نے اس سے پوشیدہ رکھا ہے. جی. ہوتا ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں جب پریگننسی میں ہوتی ہیں، حالت حمل میں ہوتی ہیں، تو گھر کی بڑی کیا کرتی ہیں، اس سے بہت سارے کام رکوا دیتی ہیں. بیٹا زیادہ مشقت والا کام نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ آرام کریں، اچھی سے اچھی غذا لیں، تاکہ آپ اچھی غذا لیں گی تو اس کے ثمرات آپ کے بچے کی صحت پر مرتب ہوں گے. واہ واہ. تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے پیٹ میں موجود بچے کو جسمانی غذا کی ضرورت ہے ویسی ہی روحانی غذا کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. سبحان. آپ یہ بات تو کرتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اتنے سپارے انہوں نے حفظ کیے ہوئے ہیں. حضور غوث العظم جو ہے مادرزاد ولی پیدا ہو رہے ہیں، یہ بات تو ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کی ماؤں کا عمل دخل کتنا ہے. بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب کوئی شخص تعریف کر رہا تھا کہ بابا آپ کا تو زندگی میں ہر طرف آپ کا شہرہ اور چرچا ہے، تو آپ کی والدہ پردے میں سن رہی تھی. کہا کہ اس میں میرے دودھ کا بھی کمال ہے. پوچھا وہ کیسے؟ کہا کبھی بے وضو پلایا ہی نہیں. یہ اسی کا نور ہے کہ بابا صاحب کو اللہ رب العزت اتنا مقام عطا کر دیا. اب دیکھیں نا، آپ نے جب اپنی بچی کو پریگننسی کی حالت میں بہت ساری مصروفیات سے جدا کیا کہ آپ اپنی غذا کا اہتمام کریں، اپنے آرام اور سکون کا خیال اور لحاظ رکھیں. اب وہ اسے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، فرصت اس کے پاس زیادہ ہوگی. ہوگا کیا؟ موبائل ہاتھ میں، ٹیبلٹ ہاتھ میں، یا پھر آپ کے سامنے اسمارٹ ٹی وی موجود ہے. جو پرانی سیریز مصروفیات کے سبب سے رہ گئی تھی، یعنی فلاں ڈرامہ دیکھ لوں، فلاں ڈرامہ دیکھ لوں، یہ میں ٹائم کو میں نے اسپینڈ کرنا ہے، اس ٹائم کو کل کرنا ہے، کوئی مصروفیت لے کر آؤں، تو پھر ہوتا نتیجہ یہی ہے کہ وہ جو روحانی تربیت آپ کے بچے کا حق تھا وہ اسے نہیں ملا. اس کے نتائج اور ثمرات یہی نکلتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے پھر اس کے بعد وہ ثمرات ہمیں میسر نہیں آتے. تو میں اپنی ماؤں بہنوں کو بطور خاص، چونکہ اس مرحلے میں خاص تعلق ہماری بہنوں کا ہے، کہ جب اللہ رب العزت یہ سعادت، یہ توفیق اور ساتھ ساتھ یہ دولت نعمت آپ کو عطا کر دے تو پھر آپ جان لیجئے کہ رب ذوالجلال جب اتنی بڑی نعمت، جس نعمت کو قرآن نے امتحان اور آزمائش کہا، جب وہ آپ کو نصیب ہو رہی ہے تو اس کی تربیت کا آغاز کر دیں. اللہ کے پاک کلام کی تلاوت، کیا بات ہے، قرآن کے نور سے اپنے آپ کو بھی مزین کریں، دنیا میں آنے والے کو بھی خوبصورت پیغام دیں. مصطفیٰ کی سیرت پڑھیں، آپ کی زبان پر وہ سیرت جاری ہوگی تو مصطفیٰ کے اسوہ کا حسن آپ کے آنے والے بچے پر مرتب